اب خبریں تفصیل سے۔ دسہرہ جلوس کے موقع پر اشرار ریاست کرناٹک کے شہر بیدر کی تاریخی مدرسہ مسجد محمود گاؤں کا قفل توڑ کر گھس گئے اور شرپسندی کی گئی۔ گنڈے اشتعال انگیز نعرے بھی لگا رہے تھے۔ انہوں نے مسجد کے سامنے گلول پھینکا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مسلمانوں کی بڑی تعداد نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج کیا اور اشرار کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے شکایت درج کر لی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے بیدر کرناٹک کے تاریخی محمود گاؤں اور مدرسہ میں فرقہ پرستوں کے گھس جانے کے واقعے کی مذمت کی اور اس واقعے کا ویڈیو انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ بی جے پی صرف مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں جمعرات کو شدید بارش ہوئی۔ بارش کا یہ سلسلہ مزید 3 دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ جمعہ کو وقار آباد، محبوب نگر، کریم نگر، جگتیال، سرسلہ، پیدا پلی، نظام آباد، ورنگل، ناگر کرنول، نارائنا پیٹ اور گدوال اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے۔ ان اضلاع کے تمام لوگوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر ہی گھر سے باہر آئے۔ اسی طرح ہفتے کو اضلاع نظام آباد، نلگنڈا، سوریا پیٹ، وقار آباد، کاماریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، نارائنا پیٹ اور گدوال میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ جمعرات کو رنگا ریڈی، محبوب نگر، کھمم، جگتیال، کریم نگر، حیدرآباد کے علاقوں میں زبردست بارش ریکارڈ کی گئی۔ عوام کا معمولات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ برقی کی سربراہی میں بھی شدید خلل پڑا۔ نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ سڑکیں تالاب بن جانے سے گاڑیوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ رنگا ریڈی ضلع کے امنگل میں سب سے زیادہ 122.3 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ناگر کرنول ضلع کے بولم پلی میں 90.3 ملی لیٹر اور نارائنا پیٹ ضلع کے گڈمال میں 87.3 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ریاست میں محکمہ صحت کے تحت مخلوعہ 9000 جائیدادوں پر تقررات کے سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن کو عارضی پر ملتوی کر دیا جائے گا۔ محکمہ صحت کے اعلیٰ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ ریاستی حکومت کے جانب سے قبائل تحفظات کے 6% تحفظات کو سرکاری حکم نامہ 30 کے ذریعے اس میں اضافہ کرتے ہوئے 10% کرنے کے تناظر میں کیا گیا۔ حکومت کے جانب سے روسٹر کی تفصیلات موصول ہوتے ہی نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ تاہم اس کے لیے کتنے دنوں کی درکار ہوں گے اس کی وضاحت نہیں ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت نے MHSRB کے ذریعے 10,028 جائیدادوں پر تقررات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے 969 MBBS کوالیفائر سول اسسٹنٹ سرجن کی جائیدادوں کو پر کرنے کا عمل جاری ہے۔ ڈائریکٹر آف ہیلتھ کے تحت 7 سول اسسٹنٹ سرجن کی جائیدادوں پر تقررات کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ بورڈ سول اسسٹنٹ کی جائیدادوں کی بھرتی کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن قبائل ریزرویشن میں اضافے کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے بموجب حکومت نے نئے تحفظات کے مطابق 9000 سے زائد جائیدادوں کے لیے مرحلہ وار نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، جس میں روسٹر کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ نئے تحفظات کے تحت ان جائیدادوں پر 900 سے زیادہ ملازمتیں قبائل طبقے کو حاصل ہوگی۔ TRS پارٹی نے سابق رکن اسمبلی کے پربھاکر ریڈی کو منگوڈو اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں پارٹی امیدوار بنایا ہے۔ TRS پارٹی کے سربراہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے منگوڈو ضمنی انتخاب میں TRS پارٹی کے امیدوار کے طور پر پربھاکر ریڈی کا نام اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے یہ فیصلہ مقامی قائدین، کارکنوں، ضلعی پارٹی قیادت، حلقے کے لوگوں کی سروے رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد کیا کہ پربھاکر ریڈی پارٹی کے آغاز سے ہی ایک کارکن کے طور پر عوام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ شہر کے معروف سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بوردن روڈ نظام آباد کے جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر 9 اکتوبر بروز اتوار ٹھیک صبح 10 بجے تا شام 5 بجے تک ایک روزہ فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔
محمد عبدل حمید ڈائریکٹر سٹی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل نے بتایا کہ ایک روزہ فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ میں ماہر امراض و ڈاکٹرز مریضوں کو لاحق تمام مخصوص بیماریوں کے علاوہ موسمی متعدی امراض کی تشخیص کرے گی۔ وہیں ماہر خواتین اطفال لیڈی ڈاکٹرز بچوں اور خواتین کی تشخیص کریں گے۔ مزید ہاسپٹل انتظامیہ نے اس فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کرنے والے مریضوں کے لیے خون اور پیشاب کے معائنے کے لیے لیب میں 50% اور ہاسپٹل میڈیکل اسٹور میں 10% ایک روزہ خصوصی رعایت بھی فراہم کرے گی۔ اس ایک روزہ فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ کے اوقات صبح 10 بجے تا شام 5 بجے تک رہے گی۔ نارائن پیٹ رکن اسمبلی راجندر ریڈی نے نارائن پیٹ کی عوام سے کہا ہے کہ کوئی بھی قدیم بوسیدہ چھتوں کے نیچے دیواروں کے قریب نہ رہیں، الیکٹرک پولز کو نہ چھوئیں، خاص طور پر لوہے کے کھمبے کو گھر کی سروس وائر سے جڑے تاروں کو چھونے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ وہ گھر کے سوئچ بورڈز کو گیلے ہاتھوں سے نہ چھوئیں۔ ہوشیار رہیں کہ بجلی کے جھٹکے سے حادثات نہ ہوں۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ گاؤں میں بجلی کی تاریں درختوں سے ٹکرا سکتی ہے اور بجلی کے حادثات کا سبب بن سکتی ہے، لہذا گاؤں کے لوگ مناسب احتیاط برتیں اور ایسی چیزوں سے دور رہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ گرم پانی پئیں، ذخیرہ شدہ پانی استعمال نہ کریں، موسمی بیماریوں سے حفاظت کا خیال رکھیں۔ اگر کسی میں بیماری کی کوئی علامت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کاغذ نگر ریلوے اسٹیشن پر لائف لائن ایکسپریس کے زیر اہتمام مفت صحت کیمپ اس مہینے کی 12 تاریخ سے 2 نومبر تک رہے گا۔ ڈاکٹر پنیت شرما نے ریتا تہوار میٹنگ میں بتایا کہ مختلف بیماریوں کا مفت طبی معائنہ اور ضرورت مندوں کے آپریشن کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امپیکٹ انڈیا فاؤنڈیشن کے لائف لائن ایکسپریس، جو کہ ہندوستان کی واحد اور دنیا کی پہلی اسپتال ٹرین ہے، دیہی برادریوں تک پہنچتی ہے جہاں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات تک رسائی نہیں ہو پاتی۔ جولائی 1991 سے لائف لائن ایکسپریس نے 25 ریاستوں میں 224 پروجیکٹ کا انعقاد کیا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے۔ لائف لائن ایکسپریس نے 25 ریاستوں میں 224 پروجیکٹ کا انعقاد کیا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے، اور لائف لائن ایکسپریس پر 1,47,046 سرجریز کی گئی ہے، جس میں 2 اسٹیٹ آف دا آرٹ آپریشن تھیٹر ہیں۔ جدید طبی آلات، منہ کے کینسر اور دانتوں کے دیگر مسائل کا پتہ لگانے کے لیے 3 ڈینٹل کرسیاں، گائنیکولوجی کوچ جو سروائیکل کینسر کا پتہ لگانے کے لیے نئے آلات سے لیس ہے۔ جدید ترین سہولیات کے علاوہ لائف لائن ایکسپریس میں ممبئی، دہلی، احمد آباد اور بنگلور کے بڑے اسپتالوں کے آن پینل ڈاکٹرز، سرجن اور فیکلٹیز ہیں۔ لائف لائن ایکسپریس تمام میڈیکل اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروٹوکولز اور انفیکشن کنٹرول پروٹوکولز پر عمل کرتے ہوئے طبی خدمات کے لیے ایک جامع نقطہ نظر رکھتی ہے۔ لائف لائن ایکسپریس بھارت پیٹرولیم، انڈین ریلویز اور ضلعی انتظامیہ کمرم بھیم آصف آباد کے تعاون سے ضلع میں اپنا 225واں پروجیکٹ چلا رہی ہے۔ یہ منصوبہ 12 اکتوبر 2022 سے 2 نومبر 2022 تک شروع ہو رہا ہے۔ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے تعاون سے اس سال کل ہند مجلس تعمیر ملت کی یوم رحمت للعالمین تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں 1 اکتوبر سے جاری کھیل کود اور ٹیکنالوجی کے مقابلے جاری ہیں۔ حسب روایات 12 ربیع اول کو جلسہ یوم رحمت للعالمین اور 13 ربیع اول کو جلسہ یوم صحابہ انعقاد کرنے کی تیاریوں کو قطعیت دی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں 2 روزہ جشن کے متعلق وقف کرانے کے لیے ایم ایس ایجوکیشن کے کارپوریٹ آفیسر میں پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس سے تعمیر ملت اور ایم ایس کے ذمہ داروں نے خطاب کیا۔ محمد لطیف خان نے کہا کہ اس یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو اجتماعات ہوں گے ہمارے لیے کافی اہم ہیں۔ ہم اسے مؤثر بنانے کے لیے، خاص طور پر اسے اپنی اگلی نسلوں کے لیے معنی خیز بنانے کے لیے ہماری ٹیم تعمیر ملت کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد دین سے بہت دور ہیں۔ اگر ہم اس سے غافل رہیں تو حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔
اس سلسلے میں ہر والدین پر اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگلی نسل کو دین کے ساتھ جوڑنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت ان کے اندر پیدا کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے جو اسپیکرز کو مدعو کیا ہے ان میں مولانا حضرت صلاح الدین سیفی شامل ہے۔ اللہ نے یہ موقع دیا، یہ 73 یہ جو جلسہ ہونے والا ہے جو پچھلے 73 ایئر سے چل رہا ہے یہ سلسلہ، اس کا ایک حصہ بننا ہمارے لیے باعث مسرت بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے۔ میں اس موقع پہ یہاں خاص طور پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو یوم رحمت للعالمین کا یہ جو جلسہ ہونے والا ہے اور یہ جو اس موقع کے اوپر جو بیانات ہوں گے اور جو گیدرنگ ہوں گی، یہ بہت ہی معنی رکھتی ہے ہماری قوم کے لیے۔ ہم نے اس کے اوپر بہت غور کیا، بہت سوچا کہ بھئی اس کو کیسے ایفیکٹیو بنایا جائے، اور اس کے اوپر ہماری پوری ٹیم بھی کام کر رہی ہے، ہم مشورے بھی کر رہے ہیں اس کے لیے۔ ہم نے ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ اس چیز کو ہماری آنے والی نسلوں کے اندر پیدا کرنا بے انتہا ہم کو ضروری ہے۔ اگر ہماری نسلیں اس سے اگر واقف نہیں رہے گی، اگر ہماری نسلیں اس سے اگر دور ہوں گی یا ہماری نسلیں اس معاملے کے ساتھ غفلت میں رہیں گی تو آگے جا کے بڑا عجیب مسئلہ ہمارے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ارتداد بڑے زوروں پہ چل رہا ہے، اس وقت لوگ دہریت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ دہریت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر ان چیزوں پہ ہو رہا ہے، اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کے اندر اس ایمان کو، ان کے ایمان کو باقی رکھنا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور ان کو دین کے ساتھ جوڑ کے اگر لے کے چلنا ہے تو ایک واحد راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی عظمت بچوں کے اندر پیدا کی جائے۔ داماد کے لیے سسرالی رشتہ داروں نے 125 قسم کے پکوانوں کے ساتھ دعوت کا اہتمام کیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے وجے نگر ضلع کے چتنیا اور وشاکھاپٹنم کی نہاریکا کی شادی اگلے سال 9 مارچ کو طے پائی تھی۔ دھوم دھام سے ان کی منگنی ہوئی۔ منگنی کے بعد سسرال والوں نے اپنے داماد کو دسہرے کے پہلے تہوار پر مدعو کیا اور مختلف پکوانوں سے ہونے والے داماد کو توازہ کی گئی۔ 95 پکوان باہر سے منگائے گئے تھے، باقی دیگر پکوان گھر میں تیار کیے گئے۔ اتنے سارے کھانے کو دیکھ کر داماد حیران زدہ رہ گیا۔ وہ ان میں سے کئی پکوانوں کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ قبل ازیں بھیماورم میں ایک خاتون نے سنکرانتی کے موقع پر اپنے داماد کے لیے 125 پکوان کیے تھے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وائلڈ لائف کنزرویشن ویک کے موقع پر گورکھپور کے اشفاق اللہ خان زولیجیکل پارک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گیتا نامی سفید شیر کو چڑیا گھر میں چھوڑا۔ اس شیر کو 2.5 ماہ قبل یہاں لایا گیا تھا۔ اس سے پہلے یوگی آدتیہ ناتھ نے چیتے کے بچے کو دودھ پلایا۔ گورکھپور کے وینٹری ہاسپٹل کے ڈاکٹر یوگیش سنگھ نے چیتے کے بچے کو یوگی آدتیہ ناتھ کے حوالے کیا، جس پر انہوں نے چیتے کے بچے کو گود میں لیا اور اسے بوتل سے دودھ پلایا۔ انہوں نے چیتے کے بچے کا نام چنڈی رکھا۔ نیپال میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں تقریباً 16 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ جنوبی نیپال کے بارہ ضلع کے نارائن گڑھ میں پیش آیا۔ حادثے اس وقت پیش آیا جب بس تہوار کے بعد لوگوں کو بارہ ضلع کے پتڑیا لے جا رہی تھی۔ خبر دن بھر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ محمد شہباز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔